الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدی فعد خمسا فقال اتق المحارم تکن عبد الناس وارض بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس واحسن الى جارك تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك صدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے لے یعنی سیکھ لے اور پھر ان پر عمل کرے، اور اگر عمل نہیں کر سکتا تو پھر کسی ایسے انسان کو سکھا دے جو عمل کرے۔ یعنی آدمی کو علم سے پہلی تو بات یہ کہ خود اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کمزوری کی وجہ سے انسان خود عمل نہیں بھی کر سکتا تو علم پھر بھی آگے پہنچانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے عمل نہ کیا ہو لیکن کوئی دوسرا اس پر عمل کر دے گا، تو اچھی باتیں اسلام کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات آگے پہنچاتے رہنے چاہیے۔ اگر جو آدمی خود اس پر عمل نہ بھی کرے پھر بھی نفع ہے، اس لیے کہ آپ کو تو نفع نہیں ہو لیکن کسی دوسرے کو نفع ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ مجھے سکھائیں اور میں انشاءاللہ خود بھی عمل کروں گا اور آگے مخلوق خدا تک بھی یہ باتیں پہنچاؤں گا۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے اسلام میں اور ہندوازم میں۔ خصوصاً ہندو مذہب میں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو علم ہے نا یہ ایک مخصوص لوگوں تک محدود رہے، کسی دوسرے کو علم نہ ہو، جو بھی ہے، یعنی وہاں پر تبلیغ تعلیم مذہب کی مخصوص لوگوں تک محدود ہے۔ اور اسلام میں یہ نہیں ہے، بڑا بنیادی فرق ہے۔
صرف دنیا میں 2 ہی مذہب تبلیغی ہیں، یعنی جن کا حکم کے آگے پہنچاؤ۔ باقی دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو علم نہ ہو، اور اسلام کی تعلیمات میں پوری یہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں یہ علم کی نعمت عطا کی ہے اس کو آگے تک پہنچاؤ۔ یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا بھائی اگر تم خود نہیں نا، اور یہ ہمارے مسائل میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا، کیا اس کو آگے مخلوق خدا تک علم نہیں پہنچانا چاہیے یا اسے تبلیغ نہیں کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے نہیں۔ اگرچہ آپ عمل نہیں بھی نہ کرتے، کوئی بات نہیں، کوشش کریں عمل کرنے کی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کسی کو بھی نہ بتائیں۔ دو، آپ اپنا اگر یہ آپ کی کمزوری اپنے موقع پر ہے یا ہمیں اس سے کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اس چیز کو بہانہ بنا کر آپ تبلیغ سے اپنے آپ کو نہ روکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَآخَذَ بِيَدِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے تَقِل محارم، جو چیزیں اللہ پاک نے حرام کی ہیں نا ان سے بچو۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عبادت نیکی یہ نمبر 1 ہے، یعنی جب انسان کوئی کرے گا تو پہلے نمبر پر کیا آتی ہے؟ پہلے برائی سے رکنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے، یا پہلے عبادت کرنا ہے؟ تو میرے بھائی، آدمی عبادت اگر نہ بھی نہ کر سکے، خدا نہ خاصا لیکن گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ کسی بھی عالم کے اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان نیکی نہ بھی نہ کر سکے، گناہ سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ عبادت خدا کی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اس کی عبادت میں کوئی کمی بھی ہوگی تو وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، لیکن جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے ہر حال میں رکنا ہے، حرام سے رکنا۔ اچھا، آج ہم اس کو الٹ کرتے ہیں، یعنی یہاں عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے، حج کرنے کے لیے چلے جائیں گے، اور بے شمار حرام کام کرتے اس سے نہیں رکتے۔ حالانکہ ضروری کیا تھا؟ حج کرنا فرض ضرور ہے، عمرہ تو ویسے مستحب ہے نا، لیکن بھائی تجھے حکم تھا اس حرام کام سے روک، حرام سے رکنا ہے۔ نیکی انسان اگر نہ بھی نہ کر سکے کسی وجہ سے، میں یہ نہیں کرتا کہ نیکی سے رکیں، لیکن نمبر 1 کیا چیز ہے کہ حرام سے رکنا ہے۔ جس کی تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ ایک ہے ہر بادشاہ کا ایک باؤنڈری ہے کہ جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی، اور ایک ہے ٹیکس وغیرہ دیں، اس کے باقی ساری باتیں مانیں۔ اگر کوئی انسان اس پرائیویٹ لینڈ میں داخل ہوگا نا جس میں ممانعت ہے، تو پھر اس کے غصے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر باقی قانون کی خلاف ورزی چھوٹی موٹی ہو بھی گئی نا تو شاید کوئی معافی کی صورت نکل آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کی باؤنڈری، یہ جتنی چیزیں حرام کی گئی ہیں نا یہ خدا کی باؤنڈریز ہیں، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ جس میں غیرت ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں فرماتا کہ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے کوئی بندہ وہ کام کرے، حرام کام۔ اس لیے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، یہ صرف یہ حرام نہیں ہے، خنزیر حرام نہیں ہے۔ ہم سمجھے بس خنزیر ہی کھانا ہے، بس یہی حرام ہے، یا کوئی مردار کھانا حرام ہے،
یار یہ بھی حرام ہے، پر یہ صرف حرام نہیں ہے میرے بھائی، دوسرے کا حق مارنا یہ بھی حرام ہے، اور یہ اسے بڑا حرام ہے، یہ اسے بڑا حرام ہے، کیونکہ خنزیر کھانے کی پھر کسی صورت میں اجازت ہے، اس کی کسی شکل میں اجازت نہیں ہے، یہ رشوت لینا یہ اس سے بھی بڑا حرام ہے، ہزار چوری کرنا یہ اس سے بھی بڑی حرام چیز ہے، ہزاروں مثالیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام چیزوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جاؤ۔ جہاں بھی قرآن پاک میں کرنے اور رکنے کا ذکر ہے نا، اللہ پاک نے کرنے کا حکم بعد میں دیا، رکنے کا حکم پہلے دیا، ترتیب بھی یہی ہے، ترتیب بھی یہی ہے۔ اب دیکھو نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا پہلے ہے، اللہ بعد میں ہے، لا کیا ہے؟ بتوں کی پوجا نہ کرو، بتوں کو نہ مانو، لا پہلے ہے نا، اللہ بعد میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن عبد الناس، جب تم حرام سے بچنا شروع کر دو گے نا تو یہی سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ 10 یہ نہیں ہے، 50 انسان عمرے کرے نا، 50 عمرے کرے، اس سے افضل ہے کہ ایک انسان داڑھی منڈاتا ہے داڑھی منڈانا چھوڑ دے، یہ اس سے افضل ہے، 50 عمروں سے افضل ہے، کیونکہ وہ نفلی چیز ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ کام کرنے کا۔ چوری کرنے سے، حرام کمائی سے، 100 عمرہ کرنے سے بھی افضل ہے کہ انسان عمرہ نہ کرے لیکن حرام مال سے بچے، کسی کے یتیم کا مال کھانے سے بچے، کسی دوسرے کا حق مارنے سے بچے، یہ زیادہ افضل ہے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا، جو تیری قسمت ہے، دنیا میں انسان جب سے ہے نا، ہر زمانے میں انسان پوری محنت کر کے پوری جو بھی اس کے بس ہے وہ کر لے، ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ بڑے بڑے جاہل، اکھڑ، نہ تجربے کار، دولت کا کوئی انبار نہیں ان کے، یعنی کوئی شمار نہیں ان کے پاس دولت ہوتی ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے محنتی تجربہ کار ساری زندگی بیچارے محنت کرتے رہتے ہیں۔ کیوں بھائی یہ فرق کیوں ہے؟ اچھا، کتنی دنیا میں حکومتوں نے بھی ٹل لگا لیا ہے کہ یہ جو معاشی تفاوت ہے یہ ختم ہو جائے، کسی طریقے سے نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ کبھی ہو سکے گا یہ چیز۔ کیوں؟ یہ اللہ پاک نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی انسان کے لیے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ محنت کریں، آپ علم حاصل کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کا علم یا آپ کی محنت، آپ کا تجربہ، آپ کی دو یہ ساری چیزیں فرمایا ملے گا پھر بھی وہی جو تیرے مقدر میں ہے، جو تیری قسمت میں ہے، اور جو تیرے قسمت میں ہے اس پر راضی رہ، خوش ہو جا۔ امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، امیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل مطمئن ہوتا ہے، جو اللہ کے تقسیم پر راضی ہوتا ہے، وہ آدمی امیر ہے۔ غنی وہ ہے، غنی وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال دولت زیادہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس دنیا کا مال و دولت کم ہو لیکن دل اس کا مطمئن ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ملینئر ہو لیکن ہر وقت مال و دولت کی غم میں بیچارہ پریشان ہو، وہ غریب انسان ہے، اس پر ترس کھانا چاہیے۔ تو فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر تم مومن کہلانے کے مستحق بنو گے۔ پڑوسی وہی نہیں جس کا آپ کے گھر کے ساتھ گھر ہے، پڑوسی کی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے۔ اس وقت ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، یہ جتنے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ایک فیکٹری میں کام کرنے والے آپس میں سب پڑوسی ہوتے ہیں، ایک اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں سارے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ آپس میں پڑوسی ہوتے ہیں، کام کرنے والے سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ہر وہ انسان جو اس کے ساتھ والا انسان، اس کے قریب جو انسان، چاہے اس کا گھر اس کے قریب ہو، چاہے کاروبار ایک دوسرے کے ہو، چاہے دکانیں ہوں، کچھ بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے ساتھ جو بھی تیرے نیکسٹ ٹو یو ہے نا، جو بھی ہے اس کے ساتھ اچھے بان کر لو، بس اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہی تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ جب یہ کرو گے نا پھر مسلمان بن جاؤ گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی قبرستان میں بھی یہاں اس حدیث پاک میں تو نہیں ہے، قبرستان میں بھی کبھی کبھی جایا کرو، یتیموں کے سروں پر کبھی کبھی ہاتھ رکھا کرو، موت کو بھی یاد کیا کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہو۔ روزہ رکھا کرو، روزہ رکھنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، قبرستان میں جانے سے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنے سے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے تمہارا دل نرم ہوتا ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ ہنسنا، زیادہ باتیں کرنا، اس سے انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے، مرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔